تاہم 3 باتیں اس عاجز نے اپنی زندگی میں بہت اہم پائیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ اس 35-40 سالہ یہ جو تجربہ ہے بچوں کا، بچیوں کا، اور متعدد مدارس کا اور متعدد ملکوں میں، 3 باتیں وہ اس سارے تجربے کا نچوڑ ہے۔ یوں کہی جا سکتی ہیں کہ اگر اس پورے تجربے کو کوئی بندہ سمرائز کرنا چاہے تو وہ 3 باتوں میں کر سکتا ہے۔ یہ باتیں ماں کے لیے بھی فائدے مند اور باپ کے لیے بھی فائدے مند۔ اگر ماں باپ ان 3 باتوں کا خیال رکھیں تو بچہ ایسی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ دین سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ یوں تو کہنے کو آپ درجنوں باتیں کہہ سکیں گے کہ اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی رکھو، اس کا بھی رکھو۔ کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تربیت الاولاد کے بارے میں، مگر جسے تھمب رول کہتے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہم نے بچے کی کن باتوں کو مضبوط کرنا ہے، ان پہ بچے سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، عیش و آرام اپنی جگہ، ناز نخرے اپنی جگہ، ان 3 باتوں سے بچے سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ ان 3 باتوں سے پہلی بات کہ بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ یہ چیز آپ کو ہلکی سی محسوس ہوگی، مگر سچ کی اتنی برکت ہے، اللہ رب العزت کے ہاں سچ اتنا مقبول ہے کہ سچ کے صدقے بندے کو دین دنیا کی کامیابیاں ملتی۔ اگر کبھی سچ کے باطنی فائدے ہمیں محسوس ہو جائیں اور سچ کی وجہ سے جو برکتیں زندگی میں آتی ہیں وہ محسوس ہو جائیں تو ہم تو سچ کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ اس پہ محنت نہیں ہوتی، ہمارے ماں باپ اس پر محنت نہیں کرتے۔ بالخصوص بچہ سچ بولتا ہے تو بھی بہت اچھا، کبھی درمیان میں بہانے بنا جاتا ہے، یعنی جھوٹ کو شیطان نے خوبصورت نام دے دیا، بہانہ۔ اور فرنگی ملکوں میں تو انہوں نے ویسے ہی جھوٹ کو میں نے ذرا سٹیٹمنٹ اور دے دی تھی تاکہ بندے کو گلٹی کنشس بھی نہ فیل ہونا پڑے۔ یہ سچ انسان کی زندگی میں ایک مین کالم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی بڑی سے بڑی غلطی کر لو گے معاف کر دیں گے، سزا نہیں دیں گے، شرمندہ نہیں کریں گے، مگر بتانا سچ پڑے گا، بیٹا ہو یا بیٹی، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جھوٹ پہ سب سے بڑی سزا ملے گی اور سچ پہ سب کچھ انعامات ملیں گے۔ یہ بات بچے کو بٹھا کے سمجھائیں اور اس کے ساتھ یہ ڈیسیژن کر لیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں پھر ماں باپ کو بھی سچ بولنا پڑتا ہے۔ اب پھر کیسے ہوگا کہ ادھر سے فون آیا تو بیٹے کو کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، اب وہ بچہ سچ کیسے بولے گا جب باپ ہی اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے؟ یہ کام جب آپ کرنے لگیں گے تو یہ کام آپ کو انتہائی مشکل نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالی کی شان، اتنی برکت اس کی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، اتنی برکت دیکھی ہے کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سلوک کے درمیان میں ایک موقع پر اس عاجز کے شیخ نے حکم دیا کہ بچہ اس پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ ہم نے اس کو معمولی بات سمجھا،
کہ ٹھیک ہے آج سے ہم نے سن لیا، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اوہو، اتنا مشکل یہ کام دیکھا، اتنا مشکل کام دیکھا، زبان سے جھوٹ نکل جاتا. ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے جھوٹ نکلے گا. جب تھوڑی سی کہیں غلطی ہوئی، سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی، استاد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا. اب ایسے موقعوں پہ خود بخود اس کو بہانے لوگ کہتے ہیں ہوتا سیدھا سیدھا جھوٹ ہے. یاد رکھنا، جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے سچ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے. سچ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کہا تھا. سچ سچ ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ سچ بولنے میں نقصان ہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی سچے انسان کو دنیا کے اندر رسوا نہیں ہونے دیتے. توجہ فرمائیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ گرفتار ہوا. اس نے مسلمانوں کے خلاف اتنا کچھ کیا تھا کہ اس کا وجود تو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں تھا. ہر بندہ چاہتا تھا اس کو تو قتل ہی کر دیا جائے. اللہ کی شان کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا. ہاتھ بندے ہیں، پاؤں میں بیڑی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے اس پہ غصے تھے. آپ نے بھی جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. اس نے کہا کہ جی مسلمان تو بڑے رحیم ہوتے ہیں، تو کیا موت سے پہلے میری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی. اس نے کہا ایک پیالہ پانی چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ پانی لایا، اس کو دلوا دیا. اب وہ پینے لگا تو رک گیا. کہتے جی خوف اتنا ہے جلاد کا کہ وہ میری گردن اڑائے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جس وقت پانی پی رہا ہوں گا کہیں وہ مجھ پہ تلوار کا وار نہ کر لے، تو مجھ سے پانی نہیں پیا جائے. عمر بن خطاب نے فرمایا بھائی تم تسلی رکھو، جب تک تم یہ پانی پی نہیں لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. جب یہ الفاظ اس نے سنے، وہ بھی بادشاہ تھا، اس نے وہ پیالہ پانی کا زمین پہ گرا دیا. کہتے جناب آپ کی کمٹمنٹ کہ جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. اب یہ پانی میں نہیں پی سکتی. عجیب بات، اتنا بڑا دشمن اسلام کا، مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن، اور اس نے ایسی چال چلی، ہیلا کیا کہ عمر بن خطاب بھی حیران ہے. اب دو صورتیں تھیں، یا تو اس کو کہتے کہ بھائی بکواس نہ کر اور جلاد کو حکم دیتے نمٹا اس کو، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جو ورڈز دے چکے تھے اس کے اوپر سٹے کر. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا، میری ورڈنگ یہی تھی کہ جب تک تم پانی نہیں پی لو گے تمہیں نہیں مارا جائے گا. تو اب میں تمہارے اس جلاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. اب جب آپ نے فرمایا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم میں نہیں دیتا تو لوگ حیران کہ اتنا بڑا دشمن اگر اس کو نہ مارا گیا تو یہ تو پتہ نہیں اور اسلام کے خلاف کیا کیا تاثیر کرے گا.